انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر صدق اللہ العظیم اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبی وعظمت رسولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی محمد وعلی الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی معزز سامعین خطبہ مسنونہ میں قرآن کی آیت کریمہ کے کچھ حصے کی تلاوت کا شرف حاصل کی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے بندہ مومن کو اپنی بندگی کا حکم فرمایا۔ مسلمان ایک خدا کی عبادت کرنے، آخری رسول پر ایمان رکھنے، پھر اس دنیا کے بعد ایک آخرت کے دن پر بھی ایمان رکھنے کے عقیدے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اسلامی تعلیمات انسانی فطرت کے موافق ہے، اس لیے اسلامی تعلیمات کو جس نے بھی بحیثیت انسان سمجھنے کی کوشش کی، اسے اسلام پسندیدہ مذہب نظر آیا۔ اسلامی تعلیمات میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی انفرادی زندگی، خاندانی زندگی، ان کی اجتماعی زندگی، پھر ان کی سوسائٹی یا ان کی تہذیب، کلچر، طور طریقہ، لین دین، معاملات، رشتے، ان ساروں کے متعلق احکامات واضح طور پر بیان فرمائے۔ مسلمانوں کے لیے جگہ جگہ پر ان کی تعلیمات سے آگاہ کرنے کے طریقے بھی اسلامی تعلیمات میں رکھے گئے۔ اسلام کی تعلیم برابر پیش کی جاتی ہے، ہم اور آپ حاصل کرتے رہتے ہیں۔ حاصل کرنے کے جو ذرائع ہیں وہ ایسے اجتماعات ہیں، بڑی بڑی کانفرنسیں ہیں، عمومی جلسے ہیں، درسگاہیں ہیں، مدارس ہیں۔ ایک دوسرے کے ساتھ انفرادی طور پر بیٹھ کر اسلامی احکامات معلوم کرنے کے طریقے ہیں، کسی عالم تک رجوع ہو کر دینی مسائل سے آگاہ ہونے کا طریقہ ہے، اور ایک طریقہ ہے ہمارے پاس مسجدیں۔ مسجدوں کے ذریعے سے بھی اسلامی تعلیمات کے حصول کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ مساجد کی تعمیر انسان کی آبادی کے وقت سے ہے۔ سب سے پہلے گھر جو بنایا گیا وہ کعبۃ اللہ ہے، جو اللہ کی عبادت کے لیے خاص بنایا گیا، اور بحیثیت مسجد اسلامی تاریخ میں سب سے پہلی مسجد مسجد قباء ہوئی تعمیر کے اعتبار سے۔ رہی بات مسجد ہونے کے اعتبار سے تو مسجد حرام، تعمیر اسلامی تاریخ میں مسجد قباء کو پہلی تاریخی حیثیت حاصل ہوئی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مساجد کے ذریعے سے اسلام کی دعوت و تبلیغ کا ایک اہم کام انجام دیا۔ مساجد کی اہمیت مسلمانوں کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے، بلکہ ایک ستون کا ذریعہ ہے، ایک بنیاد ہے۔ یہ ان مساجد کے ذریعے سے اسلام کی دعوت و تبلیغ اور مسلمانوں کو یکجا کرنے کا ایک پلیٹ فارم ہے۔ اس سے بہت سارے کام ہوتے ہیں، ہو سکتے ہیں، ہو چکے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں تشریف فرما تھے تو مسلمانوں کے احکامات یا اسلامی تعلیم یا اسلام کی تبلیغ و ترویج کے لیے الگ سے کوئی عمارت نہیں تھی، ایک سوائے مسجد نبوی کے۔ مسجد نبوی ہی وہ چیز تھی کہ جہاں پر عبادات بھی ہوتے تھے، جہاں معاملات بھی درست کیے جاتے تھے۔ اصحاب صفہ کا ایک چبوترا جس سے درسگاہ قائم تھی، وہیں سے مسلم کمیونٹی کو، مسلمانوں کو ہدایات جاری کیے جاتے تھے۔
عبادت بھی تھی اور دعوت بھی تھی، تعلیم بھی تھی، اور وہیں سے خدمت کے کام بھی انجام دیے جاتے تھے۔ تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کو اسلامی تعلیمات یا اسلام کے فروغ کا ایک بڑا پارلیمنٹ بنایا، جہاں سے ساری چیزوں کا نظام چلے، قانونوں کا نفاذ ہو اور مسلمانوں کو احکامات بتا دیے جائیں۔ آج بھی ہم مسجدوں پر غور کرتے ہیں تو مسجدوں کی اہمیت اور افادیت بہت زیادہ نظر آتی ہے، لیکن اس کا استعمال بڑا محدود نظر آتا ہے۔ مسجدوں کی ایک حیثیت سب سے زیادہ نمایاں آج ہے، وہ ہے عبادت۔ اس کے ذریعے سے دعوت و تبلیغ ذرا کمزور ہے، تعلیم اور کمزور ہے، اس میں خدمت دین یا خدمت انسانیت بالکل کمزور ہے۔ مساجد مسلمانوں کے لیے ایک مرکزی حیثیت رکھتے ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو تعلیمات اسلامی میں ایک نظام اتنا اچھا رائج ہو چکا کہ جس کے ذریعے سے مسلمانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ اپڈیٹ رہنے کا طریقہ دیا گیا۔ آج دنیا کتنی تیز ترقی کر رہی ہے، کبھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو چیز 10 سال پہلے آ چکی آج ہمارے علم میں آ رہی، کوئی 15 سال پہلے آئی، اس کا علم اب ہمیں ہو رہا ہے، اور کسی کا بہت واقعہ گزر چکا آج ہم اس سے آشنا ہو رہے ہیں۔ یعنی ہماری معلومات اپنے ہی علاقے کے اعتبار سے بھی بالکل اپڈیٹ نہیں ہے۔ اپڈیٹ کے دور چلتے رہتے ہیں اور اپڈیٹ کر کے انسان کو بالکل آگاہ کیا جاتا ہے اچھائی اور برائی سے، لیکن مساجد کا نظام اتنا جامع ہے کہ روزانہ 5 دفعہ اپڈیٹ کرنے کی صورت کو اسلام نے رکھا ہے کہ 5 وقت حاضر ہو، ایک دوسرے کے حالات سے باخبر ہو، کون بیمار ہے، کون ضرورت مند ہے، کس کی کیا کنڈیشن ہے، کون کتنا اچھا ہو چکا، کس کے اندر خرابیاں پیدا ہوئی، اچھائیاں کس کے پاس آئی، برائیوں سے کتنے لوگ جڑ گئے۔ ان سارے چیزوں کی اپڈیٹیت روزانہ 5 وقت میں بندہ کر سکتا ہے۔ اس کے نظام کو بھی اللہ نے یوں بنایا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک آبادی میں سب سے اچھی آبادی کی جگہ مساجد ہے۔ آبادی میں اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ جگہ وہ ہے بازار۔ بازار کو ناپسند قرار دیا، مسجدوں کو اللہ نے سب سے اچھے گھر اور اچھی آبادی کی جگہ بیان فرمائی۔ آج ہمیں اور آپ کو اس آبادی کے تناسب میں جو مسجدوں کا اصل مقصد ہے اس پر بھی تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک اچھا نظام جب ہمارے پاس موجود ہے، اس نظام کے صحیح سوچ اور اس عمارت کے ساتھ اگر سلوک کیا جائے تو پھر ہم اور آپ ایک دوسرے کے معاملے میں ناقابل علم والے مانے جائیں اور ناقابل عمل والے مانے جائیں۔ ہمارے سامنے بہت ساری عمارتیں ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں اور گزر جاتے ہیں، ان عمارتوں سے ہمارا تعلق نہیں ہوتا ہے، وہاں کوئی آتا نہیں، وہاں کوئی جاتا نہیں، اس عمارت سے کوئی فائدہ نہیں، اس عمارت کے ذریعے سے کوئی فائدہ نہیں، تو عمارتیں دیکھتے ہیں اور گزر جاتے ہیں۔ لیکن مسجدوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے سراپا کام اور سراپا خدمت کی جگہ بنا کے رکھا ہے۔ ان مسجدوں کے ذریعے سے جہاں اسلام کی دعوت و تبلیغ ہو، اسلامی تعلیمات کا عروج ہو، جہاں خدمت خلق ہو، یہیں سے اسلامی احکامات کی واقفیت کا ذریعہ بنایا گیا۔ قریب اگر دیکھیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد سے جن امور کو انجام دیا ہے وہ 4 طریقے کے ہیں۔ سب سے پہلے عبادت، پھر اس کے بعد اسلام کی دعوت و تبلیغ، تیسرا طریقہ تعلیم اور تربیت، اور چوتھا حصہ خدمت خلق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے ذریعے سے، ان مساجد کے ذریعے سے اسلام کی داغ بیل کے ساتھ ساتھ اس کی ترویج اور اس کو خوب دوسروں تک پہنچانے کا ذریعہ بنایا۔ عبادت کے معاملے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر بندہ مومن کو چاہیے کہ نماز با جماعت مسجدوں میں ادا کرے، اور اس کی فضیلت بھی بیان فرمائی۔ پہلی صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی فضیلت بیان فرمائی کہ اگر پہلی صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا ثواب کیا ہے اگر میں بتا دوں تو اس ثواب کو پانے کے لیے آپس میں ایک دوسرے کے لیے لڑائیاں ہو جائیں، تو پہلی صف میں۔ اور اس کی فضیلت اتنی بیان فرمائی کہ صحابہ اکرام میں سے بعض صحابہ جن کے گھر دور تھے، انہوں نے اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے دور کے گھر بیچ کر مسجد نبوی کے قریب گھر خریدنا شروع کر دیا۔
تاکہ یہ فضیلت ہمیں حاصل ہو جائے۔ عبادت کو مسجد کے ساتھ جوڑتے ہوئے اب اگر سب لوگ دور کے گھر بیچ کے قریب آ جائیں گے تو پھر مسجد کی کیفیت کیا ہوگی؟ پھر حضور نے ایک فضیلت اور بیان فرمائی کہ مسجد میں اگر کوئی پیدل چل کے آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہر قدم کے بدلے 10 نیکیاں اور دوسرے قدم کے بدلے میں 10 برائیوں کو مٹا دیتا ہے۔ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 برائیوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو جو لوگ دور رہتے تھے وہ لوگ اس فضیلت کو حاصل کر لی، اور جو قریب رہتے تھے وہ پہلی صف میں رہ کر فضیلت حاصل کرنے کی کیفیت میں آ گئے۔ تو عبادتوں کا یہ طریقہ مسجد کے ذریعے سے حضور نے بیان فرمایا، اور یہ ارشاد فرمایا کل میدان محشر جب سب کی حالت اپنی اپنی حالت کی ہوگی کہ نفسا نفسی کے ماحول میں ہوں گے، اللہ کے عرش کا ٹھنڈا سایہ 7 لوگوں کو نصیب ہوگا۔ ان 7 لوگوں میں ایک شخص کا تذکرہ حضور نے یہ بیان فرمایا کہ جس کا دل مسجدوں ہی میں لگا رہتا ہے، یعنی ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کی اس کو فکر ہوتی ہے کہ کب میں مسجد جاؤں۔ تو جس کا دل پورا مسجد میں لگا رہتا ہے، کل میدان محشر جس کے لیے کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، 7 طرح کے لوگوں کو اللہ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب کرے گا۔ ان میں ایک شخص وہ ہے جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے۔ تو عبادت کے معاملے میں مسجد کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ترجیحی صورت بیان فرمائی کہ عبادت کے ذوق شوق رکھنے کے لیے کتنی چیزیں مسجد سے حضور نے جوڑ دی۔ سفر کو نکلنا ہو تو 2 رکعت نفل پڑھ کر نکلے، اس میں مسجد کا اہتمام، اور کوئی سفر سے واپس آئے تو مسجد میں 2 رکعت نفل پڑھ لے شکرانے کے طور پر۔ مسجد کو ایک چیز عبادت کے طور پر بیان فرمایا۔ دعوت و تبلیغ دوسرا ایک مرحلہ ہے جو مسجدوں کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبے ارشاد فرمایا کرتے، جب بھی مسلمانوں میں کوئی اہم مسئلہ ہوتا تو حضور منبر پر جلوہ فرما ہوتے اور مسلمانوں سے خطاب فرماتے۔ احادیث جب ہم پڑھتے ہیں تو ان حدیثوں میں بار بار یہ لفظ ہے کہ حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا، منبر پر کھڑے ہوئے اور آپ نے یہ طریقہ ارشاد فرمایا۔ صحابہ اکرام میں سے بعض کے درمیان کوئی غلط فہمی پیدا ہو جاتی تو حضور اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے منبر پر کھڑے ہو جاتے، پھر خطبہ ارشاد فرماتے۔ یعنی مسلمانوں کے درمیان اچھائی کی تعلیم دینا ہو یا ان کے درمیان غلط فہمی پیدا ہوئی ہو تو دونوں صورت میں حضور خطبے ارشاد فرماتے۔ یہ جمعہ کے علاوہ کے طور طریقے ہوتے تھے، صرف جمعہ ہی میں نہیں ہوتا تھا، جمعہ کے علاوہ حضور خطبہ ارشاد فرماتے۔ کبھی صحابہ کے درمیان کوئی مسئلہ درپیش ہوتا اور اس وقت حضور ارادہ فرماتے کہ ان کو میں ان کی ذہن سازی کروں، تو ارشاد فرماتے ہیں کہ سب کو بلا لاؤ، تو پھر بلائے جاتے، پھر حضور خطبہ ارشاد فرماتے۔ تو دعوت و تبلیغ کا ایک ذریعہ مسجد سے ہوتا، اس میں صرف جمعہ کی قید نہیں ہوتی کہ جمعہ میں ایک خطبہ دیا جاتا تو پھر اس کے بعد آپ ارشاد فرماتے۔ جمعہ کے علاوہ بھی خطبے دیے جاتے تھے، جمعہ کے علاوہ اسلام کی تعلیمات پہنچائی جاتی تھی، اسلام کی باتیں پہنچائی جاتی تھی۔ تو مسجد سے دوسرا ذریعہ دعوت و تبلیغ کا تھا۔ مسجد سے تیسرا ذریعہ تھا تعلیم کا، کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں علم کی مجلسیں منعقد فرمایا کرتے۔ احادیث میں یہ روایتیں مروی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی دفعہ مسجد نبوی میں تشریف لے جاتے، صحابہ اکرام کی مجلسوں کو دیکھتے کہ کئی رخ پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک موقع سے حضور تشریف لے گئے تو دیکھا کہ مسجد کے ایک کونے میں ایک مجلس بیٹھی ہوئی ہے، مسجد کے دوسرے کونے میں ایک مجلس بیٹھی ہوئی ہے۔ حضور تشریف لے گئے تو دیکھا کہ ایک مسجد میں ذکر و اذکار چل رہا ہے اور ایک مجلس میں تعلیم اور تعلم چل رہا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ مجھے دونوں مجلسیں پسند ہیں، لیکن میں تعلیم اور تعلم والی مجلس میں جاؤں گا کہ میں معلم بنا کر دنیا میں بھیجا گیا ہوں۔ تو آپ نے تعلیم والی مجلس کو پسند فرمایا۔ تو مسجد نبوی سے تعلیم کا دور بھی ہوتا تھا، تعلیم بھی وہاں سے دی جاتی تھی، اور اصحاب صفہ کا وہ چبوترا جو اسلامی تعلیمات کا پہلا مدرسہ کہلاتا ہے، جہاں قریب 72 نفوس طاہرہ، وہ نفوس جو صحابہ اکرام کے تھے، جنہیں صرف اسی لیے وہ بیٹھے ہوئے تھے کہ وہ تعلیم حاصل کریں اور دوسروں تک تعلیم پہنچائیں، اور ان کے کھانے پینے کا انتظام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذمے لیا تھا کہ ان کے کھانے پینے کا انتظام۔ اگر اس کو آج کے جدید لب و لہجے میں کہا جائے تو اس مدرسے کے انتظامیہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہم تھے، کہ اس مدرسے کے انتظامیہ فرمایا کرتے تھے۔ تو مسجد کے متصل میں ایک چبوترا جہاں پہ صحابہ اکرام کی ایک عظیم جماعت تھی، وہیں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محدث، جن سے سب سے زیادہ روایت حدیث ملتی ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود جو سب سے بڑے فقیہ، جو فقاہت میں آ گئے، انہی صحابہ اکرام میں جرنیل صحابہ بھی ہیں، صوفی صحابہ بھی ہیں، متقی صحابہ بھی ہیں، وہ سارے صحابہ اسی جماعت سے نکلتے ہیں۔
تو وہاں سے ایک مدرسے کا بھی ایک تعلیم اور تعلم کا طریقہ ہوتا ہے۔ اسی مسجد نبوی کا چوتھا حصہ تھا کہ خدمت خلق، مخلوق کی خدمت کی جائے اسی مسجد کے ذریعے سے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی مال غنیمت آتا تو مسجد نبوی کے پاس رکھا جاتا اور وہیں سے تقسیم کا عمل حضور فرمایا کرتے تھے۔ بہت سارے کام مسجد ہی سے ہوتے تھے، اس مسجد کے ذریعے سے فیصلے بھی صادر کیے جاتے تھے، احکامات بھی بیان کیے جاتے تھے، گویا کہ وہ ایک عدالت کا نظام بھی بنا ہوا تھا، اسی مسجد کے ذریعے سے یہ سارے کام ہوتے تھے۔ ان مسجدوں کے ذریعے سے جب فوائد ہونے لگے، جب اسلامی سلطنت کا دائرہ بڑھنے لگا، تو اس صورت میں بھی یہی کہانی تھی، مسجد ہوتی، مسجد سے متصل مدرسہ ہوتا، اور جو بھی گورنر ہوتا اس گورنر کے لیے یہی ہوتا کہ وہ جو بھی احکامات بیان کرے گا مسجد کے ممبر پر چڑھ کر کھڑے ہو کر احکامات بیان کرے گا۔ کوفہ ہو، مصر ہو یا کسی بھی علاقے میں ہو، سب کے نظام مسجد ہی سے چلا کرتے تھے۔ مسجد کے علاوہ الگ سے کوئی ایسا مرکزی ادارہ نہیں ہوتا تھا کہ جہاں سے ان احکامات کا ثبوت ہو۔ وہ بات کو جب آبادیاں خوب بڑھنے لگیں تو اس کے بعد اس کے حلقے بھی بڑھتے گئے۔ آج کی گفتگو میں ہمارے لیے اس پرانے نظام سے کچھ پہلو لینے کے جو قابلیت رکھتی ہیں وہ یہ ہیں کہ مساجد کو آج ہم کئی جہتوں سے بروئے کار لا سکتے ہیں، مسجد کو کام میں لایا جا سکتا ہے۔ مساجد کے ذریعے سے خدمت خلق کے کام کو عروج دیا جا سکتا ہے، مساجد کے ذریعے سے تعلیم کو عام کیا جا سکتا ہے، مساجد ہی کے ذریعے سے دعوت و تبلیغ کے نظام کو بنایا جا سکتا ہے، مساجد ہی کے ذریعے سے عبادتوں کے ذوق کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ لیکن ان چاروں احکامات میں ایک حکم خالی رہ گیا ہے، وہ ہے عبادت۔ مسجد کا معنی ہوا عبادت۔ آج دعوت و تبلیغ کے لیے اگر ہم مسجد میں دعوت دیں کہ آئیے آج آپ کو دین کی چند باتیں بتائی جائیں گی، تو بہت سارے لوگ مسجد میں آنے سے کتراتے ہیں، کہاں مسجد میں نہیں جائیں۔ ان کے لیے ان کی طبیعت اور مزاج کے حساب سے کبھی کبھار فنکشن ہال کا انعقاد کرنا پڑتا ہے، کوئی آڈیٹوریم کا انعقاد کرنا پڑتا ہے تاکہ وہاں آ کر دین حاصل کریں۔ بعض کے لیے عوامی مجلسیں منعقد کی جاتی ہیں۔ تو دعوت و تبلیغ کا ایک اہم ذریعہ بھی مساجد ہے کہ دعوت و تبلیغ کے لیے جب بھی کوئی نیا مسئلہ درپیش ہو تو مسجد کے دروازے اس باب کے لیے کھلے رہیں، اس بات کے لیے کھلے رہیں کہ آج نئے مسئلے کی وضاحت کے لیے مسجد میں ایک گفتگو ہوگی اور لوگوں کو اپڈیٹ کیا جائے گا اس معاملے میں کہ اس حیثیت سے مسجدوں کا انتظام کیسے۔ پھر تعلیم، آج مدارس کی ایک اہمیت ہے، مدارس کے ذریعے سے دین کے خادمین پیدا کیے جاتے ہیں، ان کے ذریعے سے بھی مساجد میں اس کا بھی ایک دروازہ کھولا جا سکتا ہے اور اس حیثیت سے تعلیم و تربیت کی جا سکتی ہے۔ کتنے لوگ ہیں ہمارے پاس جو آج قرآن کو صحیح سے پڑھنے کا طریقہ نہیں جانتے، اگر طریقہ جانتے ہوں تو نماز جو اہم عبادت ہے اس کے فرائض و واجبات سے واقف نہیں، یا زکوٰۃ یا حج یا روزہ، یہ وہ جو اہم فرائض ہیں ان سے ان کی واقفیت نہیں ہے۔ یہ تعلیم کی سخت ضرورت انہیں ہے، لیکن وہ مدرسہ نہیں جا سکتے کہ مدرسے میں باضابطہ بیٹھ کر پڑھ سکیں۔ مساجد میں اس کا انتظام و اہتمام بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی جن کو جو چیز نہیں آتی ہے وہ سیکھنے کے لیے وہاں آ سکتے ہیں۔ تو تعلیم کا ذریعہ بھی مساجد کی پلیٹ فارم سے ادا کیا جا سکتا ہے۔ اور چوتھا طریقہ وہ ہے خدمت خلق، مخلوق کی خدمت کرنا۔ اب اس میں جس کو جیسی ضرورت ہے، یہ چار پہلو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی سے بیان فرمائے تھے، اور ان چاروں طریقوں کے ذریعے سے دین کی ترویج و اشاعت کا اہم مرحلہ بھی استعمال کیا تھا۔ آج ہمارے پاس اس کو صرف ایک عبادت کے ذریعے سے استعمال کیا جاتا ہے۔ میں آج مسجد کے انتظامیہ کے حوالے سے چند باتیں اپنی ثوابدید پر گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ کیسے ہونا چاہیے، کیسے تبدیلی ہمارے اندر تھوڑی بہت لائی جا سکتی ہے۔ مسجد انتظامیہ اس حیثیت سے مسجد کی تعمیر اور اس کی ترقی کے لیے کوشاں ہو سکتی ہے کہ سب سے پہلے مسجد کی تعمیر ہونے سے پہلے مسجد کے اغراض و مقاصد سے واقفیت ہو کہ مسجد کی کیا کیا ضروریات ہیں۔ میں بڑے تکلیف کے مرحلے سے یہ بات کہوں گا کہ مسجد کی بڑی بڑی تعمیروں کے ساتھ مسجد کے ضروریات کی پوری واقفیت نہ ہونا ہمارے اندر ایک کمی اور ایک غفلت ہے۔ اس میں یہ کہ مسجد کی تعمیر میں ہم ہر طرح کی چیزوں کو شامل کر لیتے ہیں، یہاں تک کہ چپل رکھنے کی جگہ ہوتی ہے، طہارت ہے، لیٹرین ہے، باتھ روم ہے، آپ کے وہ کیا کہتے ہیں میت کو لے جانے والی پنجری ہے،
اور اس کے سامان رکھنے کی جگہ، جائے نماز رکھنے کی جگہ، قرآن شریف رکھنے کی جگہ، ان سارے چیزوں کو متعین کر دیا جاتا ہے۔ لیکن ایک اہم چیز جو مسجد کے ستون کہلاتے ہیں، مسجد کے امام اور مؤذن، ان دونوں کی رہائش کے لیے کبھی کبھار اتنا چھوٹا کمرہ کہ جس سے وہ آ کر بڑی مشکل سے تھوڑا سا لیٹیں یا بیٹھیں پھر چلے جائیں، اس سے زیادہ کی گنجائش اس میں نہیں ہوا کرتی۔ امام اور مؤذن یہ مسجد کے اہم ستون ہیں۔ بہت سارے مقامات پر دنیا کے مساجد کے ذریعے سے، مولانا ہمارے ایک ساتھ ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، افریقہ میں امامت کرتے ہیں، 3 وقت کی امامت ان کے ذمے ہے، باقی وقت ان کے لیے کیا ہے، مسجد سے متصل ایک لائبریری ہے جہاں پہ انہیں بیٹھنا ہے۔ اسلام کے متعلق کوئی سوال کرتا ہے تو انہیں جواب دینا ہے، انہیں بتانا ہے، اور کوئی مسلمان اسلامی احکامات سے واقفیت رکھنا چاہتا ہے، کچھ پوچھنا چاہتا ہے تو وہ بیٹھ کر بتائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں قریب 7-8 سال سے ہوں اور لوگ اس مقام پر پوچھنے کے لیے میرے پاس آتے ہیں، اور کچھ غیر مسلم بھی آتے ہیں، اور جب وہ مجھ سے اسلام کے بارے میں پوچھتے ہیں، جب وہ مطمئن ہو جاتے ہیں تو اسلام قبول بھی کر لیتے ہیں۔ اب تک میں نے 56 لوگوں کو اسلام کی دعوت دی اور وہ اسلام قبول کر چکے۔ تو لائبریری کے ساتھ ان کا بیٹھنا وہاں پہ مسجد میں تعلیم اور تربیت کا حصہ، میرے ساتھی ہیں، انہوں نے اپنی یہ بات رکھی تھی اور اپنے ان فوائد کو ذکر کیا تھا۔ تو مسجد صرف ایک عبادت کی جگہ نہیں، آج بہت سارے مقامات پہ میں دیکھتا ہوں کہ مسجدیں بہت کشادہ ہیں اور ان میں جگہ بھی بہت گنجائش ہے، لیکن اس گنجائش کے باوجود بھی تعلیم کا نظم وہاں نہ رکھنا، اور دوسرے موقع پر لوگوں کا مدرسہ کھولنے کے لیے جگہ خریدنا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ تھوڑا سا کمیونیکیشن ہمارے پاس نہیں ہے۔ اسی جگہ کو تعلیم کا ذریعہ بنا دیا جائے تو مزید نئی جگہ خرید کر اس پر تعمیر کرنے کے خرچ سے ہم بچ سکتے ہیں۔ اب وہاں نئی تعمیر ہوگی، نئی زمین خریدی جائے گی، پھر نیا مدرسہ بنایا جائے گا، پھر تعلیم و تربیت ہوگی۔ اب یہ جگہ مکمل خالی ہے، کہیں تو اس مسئلے میں یہ ہے کہ وہاں نہ پارکنگ رہتی ہے، نہ کوئی اس کو کرائے پہ بنا کے کوئی جگہ دی گئی ہے، بالکل کھلی ہے، بڑی مشکل سے چند لوگ آ کر وہاں نماز پڑھاتے ہیں، باقی کی چیز پوری کی پوری خالی پڑی ہوئی ہے۔ اور کبھی کبھار سال یا 1.5 سال میں بھی یا 2 سال میں بھی وہاں اجتماع اتنا بھی نہیں ہوتا کہ اس کو بھی بذریعہ یہ کہا جائے کہ نہیں تھوڑا تو فائدہ ہے کہ کبھی کبھار اجتماع ہوتا ہے یہاں پہ، اس کو استعمال میں نہیں لایا جاتا، لیکن اس کو رکھتے ہوئے تعلیم کو چھوڑ کر مدرسہ بنایا جاتا ہے، وہاں پھر باضابطہ زمین خریدی جاتی ہے، پھر مدرسہ بنایا جاتا ہے۔ تو مساجد کے ذریعے سے بھی تعلیم کا ایک نظام اگر اس میں بن جاتا ہے تو عبادت کے ساتھ ساتھ وہاں تعلیم۔ اب مؤذن اور امام کے رہنے کے کمرے کو ضروریات میں شامل نہیں کیا جاتا۔ اس پر میں نے ایک رائے پیش کی تھی ہمارے احباب میں کہ ٹھیک ہے، جو مسجدیں پہلے سے بن گئی تو بن گئی، ان کے پاس مؤذن اور امام رکھنے کی کوئی جگہ نہیں تھی تو نہیں تھی، اب نئی بن گئی۔ ایک محلے میں کتنی مساجد ہیں اس کا جائزہ لیا جائے، اور سارے مساجد کے جائزے کے بعد اسی محلے میں یا آس پاس میں کوئی ایک زمین خریدی جائے جو سارے مساجد کی کمیٹیاں مل کے کریں، اور اس میں ایک اپارٹمنٹ بنایا جائے مؤذن اور امام کے رہنے کے لیے، اور وہ جب تک رہیں گے امام اور مؤذن میں وہ اپارٹمنٹ میں رہیں گے، یہ مسجد کی جانب سے طے ہے۔ میں نے یہ رائے پیش کی تو ایک صاحب زمین دینے کے لیے تیار ہو گئے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے زمین میری، اپارٹمنٹ آپ بنا لیجیے۔ تو اب اس کو پیش کر کے اس محلے کی کمیٹیوں سے ہم نے رجوع کیا، تو اب کمیٹی کی سوچ تھوڑی سی اس میں یہ تھی کہ اگر ان کو مسجد کی جانب سے اپارٹمنٹ دیں گے، کبھی ہمیں انہیں نکالنا پڑا تو وہ مسجد سے تو نکل جائیں گے، اپارٹمنٹ سے کیسا نکالیں گے؟ ان کے لیے مسئلہ یہ تھا کہ اپارٹمنٹ سے نکال نہیں سکتے کیونکہ وہ فیملی کے ساتھ رہیں گے تو نکالنا مشکل ہو جائے گا، اس لیے بنانا نہیں۔ آپ اس کی صورت دیکھیں، ایک زمانے سے مساجد کے ائمہ کے لیے تنخواہوں کے اضافے کی بات ایسی گشت کر رہی ہے جیسے ائمہ اور علماء مظلوم ہیں، غریب ہیں، مفلس ہیں، ان کے لیے کچھ تو کچھ کرو صاحب بول کے۔ میرے استاد اس پر سخت تنقید کرتے تھے کہ علماء کو مظلوم، مفلس، غریب، نادر کے طور پر اگر تم پیش کرو گے تو کبھی علماء کی قدر نہیں ہو پائے گی، کبھی نہیں ہو پائے گی۔ آج ہماری کہانی یہی ہے، سب کے ذہن میں یہ ہے کہ ان کی تنخواہیں کم ہوتی ہیں۔ مجھے بڑی حیرت کبھی کبھار ہوتی ہے جب ہم جا کے کوئی سامان خریدتے رہتے ہیں تو میں کہتا ہوں کچھ کم ہو سکتا ہے، ارے نہیں مولانا آپ مولانا ہیں بول کے اس میں کم کرے بولے۔ یعنی مولانا ایک ایسا کارڈ ہے کہ جس کو دیکھنے کے بعد ہی کم کرنا ہے۔ بڑی حیرت ہوئی مجھے کہ آپ کو دیکھ کر ہی میں نے کم کیا ہے، تو اس کا مطلب میں غریب کی کیٹیگری میں ہوں، میں مفلس کی کیٹیگری میں ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ کے سمجھنے پہ مجھے حیرت نہیں ہوئی ہے کیونکہ آپ اکیلے اس سوچ سے نہیں ہیں، کچھ ہماری بھی غلطیاں ہیں کہ ہم نے اس کو اس طریقے پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے۔
علماء کی قدر، آپ میں بتاؤں کہ یہ چاروں نظام کسی مسجد سے اسی وقت چل سکتے ہیں جب وہاں امام اس قابل کا بھی ہو، لیکن امامت کی قابلیت جو آج ہمارے پاس ہے وہ 2 وقت کی امامت کے دو رکعت نماز پڑھانے کی رہ گئی ہے، جس کو ڈاکٹر اقبال نے اپنے زمانے میں کہا تھا، قوم کیا ہے، قوم کی امامت کیا ہے، کیا جانے یہ 2 رکعت کا امام۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ صرف نماز ہی پڑھا سکتا ہے، قوم کے ذہن کو موٹیویٹ نہیں کر سکتا، بدل نہیں سکتا۔ آج کہانیاں ہماری یہ ہیں، جمعہ کے خطبے طے ہیں کہ انہی عنوانات پر بولنا ہے، کیوں؟ امام اپڈیٹ نہیں کر رہا ہے عوام کو، کہ دین سے آگاہی نہیں کر پا رہا ہے۔ وہ محرم کا مہینہ آیا، فضائل اہل بیت، پورا مہینہ فضائل اہل بیت پہ چلتا رہتا ہے۔ آپ پھر 11ویں شریف کا مہینہ آیا، پورا مہینہ غوث اعظم اولیاء کرام کے کشف و کرامات، ان کی تعلیمات۔ اب یہ اپڈیٹنگ نہیں ہے اس میں، اور اسلام یا اسلام کی تعلیمات میں عمل کرنے والے اتنے غافل ہو چکے ہیں کہ ہمیں تو اتنے ٹاپکس ملتے ہیں، سننے والے نہیں ملتے کہ ہمیں اس پہ بھی آگاہ کرنا ہے، اس پہ بھی آگاہ کرنا ہے، اس پہ بھی آگاہ کرنا ہے، لیکن سننے والے نہیں ملتے۔ اور مساجد کے خطبے اتنے محدود کر دیے گئے ہیں کہ پورا سال گزر جاتا ہے، نئی بات، نئی اپڈیٹنگ کسی سے نہیں آتی۔ اب اس میں وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ عام آدمی بھی مخصوص ٹاپک کو ہی سننے کا عادی، یا عوام اسی سننے کے عادی۔ دوسرا یہ کہ وہ جو علماء ہوتے ہیں، وہ علماء خود ہی زمانے سے آشنا نہیں ہوتے، یا ہم نے ایسے ہی علماء کا انتخاب کیا ہوتا ہے جو زمانے سے آشنا نہیں رہتے، انہیں مخصوص عبادات اور معاملات پر گفتگو کرنی ہوتی ہے، وہ اپنی ذمہ داری ختم کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو اسی لب و لہجے، اسی طور طریقے کو ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا، قوم کیا ہے، قوم کی امامت کیا ہے، کیا جانے یہ 2 رکعت کے امام۔ پھر امامت کے بارے میں سوال ہوا تو ڈاکٹر اقبال نے پھر لہجہ بدلتے ہوئے کہا تھا کہ قوم کی امامت کیا، تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی زمانے میں امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، موت کے آئینے میں دکھا کے رخ دوست، زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے۔ یہ امامت کی تعریف انہوں نے بتائی تھی۔ میں نہیں کہتا کہ یہی امامت چاہیے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجدوں کے اغراض و مقاصد کے ذریعے سے جن چیزوں کو انجام پذیر کرنا تھا، ان چیزوں میں بھی ہم اتنے پیچھے ہیں اور اتنے فائدے سے خالی ہیں کہ اگر اسی پر ایک اچھی ذہنیت اور سوچ و فکر کے ساتھ، ایک تال میل کے ساتھ کام کیا جائے تو بہت ساری چیزوں میں ہم اشتراکی کام کو بڑھا کر قوم کو زیادہ سے زیادہ نفع پہنچا سکتے ہیں۔ تو امام کا انتخاب، اور اس میں بھی مؤذن کا انتخاب، آپ بڑی میری تصویر ہے، میں اپنی تصویر کو تو بیان کر سکتا ہوں، یہ میری سوسائٹی ہے، میرا کلچر ہے، ہماری ہی تہذیب ہے کہ ان کو لیا جاتا ہے جو کافی وقت دیتے ہیں، جن کے آواز، لب و لہجے میں آذان کے کلمات میں بھی صحیح تلفظ بھی موجود نہیں ہوتا۔ آذان ایک اعلان ہے، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اعلان کیسے کیسے طریقے سے کیا جاتا ہے۔ میں اعلان کرنے میں، استقبال کرنے میں کچھ لہجے اگر بدل دوں، اس طرح سے کروں، آئیے آپ کا استقبال کرتا ہوں، تو اس میں آدمی سمجھتا ہے کہ واقعتاً استقبال ہو رہا ہے اس میں۔ تو اگر یہ کہوں میں آپ کا استقبال ہوتا ہے صاحب، تو کیا استقبال کر رہے ہو کہ ڈرا رہے ہو؟ تو لہجے میں بھی کچھ فرق ہوتا ہے۔ آذان کے کلمات کبھی گونجیں، وہ کبھی حرم شریف کی آذانیں سنی جاتی ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، واقعتاً جب مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر تو دل کہتا ہے کہ ہاں اللہ اکبر ہی ہے، یہ کیفیت بھی ہوتی ہے۔ لیکن چلیے، ہماری سوسائٹی کی بہت ساری کمزوریاں ہیں، اس کی وجہ سے ہم مؤذن کا انتخاب بھی نہیں کر سکتے، صحیح طور پر مؤذن کو وہ خدمت نہیں کر سکتے، تو اس غفلت کو ہم مان بھی لیتے ہیں، تسلیم کر لیتے ہیں کہ اتنے اچھے مؤذنین ہم ساری مساجد کو نہیں دے سکتے، لیکن کہیں کہیں تو اس کی پابندی بھی ہونا چاہیے کہ ہماری مسجدوں میں اچھی آذانیں ہوں۔ ڈاکٹر اقبال نے بھی کہا تھا کہ جو صبح ہوتی ہے، فجر کی آذان ہوتی ہے، وہ ایک سحر ہے، اور یہ سحر پیدا ہوتی ہے تو کیسے پیدا ہوتی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں وہ سحر جو کبھی ہے فردا، کبھی ہے امروز، یعنی آج اور کل جو صبح پیدا ہو رہی، کل کی صبح گئی، آج کی ایک صبح آئی، پھر ایک کل صبح آنے والی ہے، وہ سحر جو کبھی ہے فردا، کبھی ہے امروز، معلوم نہیں ہوتی ہے کہاں سے پیدا، مجھے نہیں پتا۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں اصل صبح کیا ہے، اصل سفیدی کیا ہے، سحر کیا ہے؟ تو آگے کے 2 مصرے میں کہتے ہیں وہ سحر جس سے لرزتا ہے شمع سبستان وجود، ہوتی ہے بندہ مومن کی اذان سے پیدا۔ یہ صبح شام جو روزانہ آ رہی ہے، مجھے نہیں معلوم کہاں سے پیدا ہوتی، اصل صبح تو جو ہوتی ہے وہ بندہ مومن کی اذان سے پیدا ہوتی۔
مؤذن اور امام کا انتخاب یہ ہمارے انتخاب کی کہانی بیان کرتا ہے کہ ہم کیسا چاہتے ہیں. اگر ہم آپ کو میں اندازہ بولوں اچھے علماء کی کمی نہیں ہے. مساجد کے انتظامیہ کی وجہ سے اچھے علماء امامت نہیں کرنا چاہتے، جس کی وجہ سے سوسائٹی کو اپڈیٹنگ نہیں مل رہی ہے دین کی. دین جو ہر شعبے میں رہنمائی کرنا چاہتا ہے وہ نہیں مل رہی ہے. اس کی وجہ ہے کہ اچھے علماء امامت پر نہیں ہیں. جب اچھے علماء امامت پر نہیں ہیں تو ان کو لیا گیا ہے جو 5 وقت پابندی سے نماز پڑھا کر اپنا وقت گزار کے نکل جائیں. تو ایک بہت بڑا نفع ہمارے حسن انتخاب نہ ہونے کی وجہ سے ہو رہا ہے. اور اس معاملے میں دوسرا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم مدرسے سے جڑے ہوئے ہیں، ایک نیا پروڈکشن تیار نہیں ہو رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ ہم اتنا اچھا پڑھ کے جائیں گے کہاں، کیا کریں گے؟ ہم امامت ہی کریں گے. امامت تو ٹکاؤ کی چیز ہے ہی نہیں. اب سب کا ذہن بن گیا تو اچھا پڑھنا کئی کو، کس چیز کو پڑھنا؟ اچھی تقریر سیکھو، اچھا نعت پڑھنا سیکھو. کیونکہ ایک تقریر کرے، ایک پروگرام کرے تو 1 مہینے کی تنخواہ کے برابر ہدیہ ملتا. ختم ہو گئی. سوسائٹی کا سوچ اور فکر بدلتی جا رہی. اب علماء فضائل بیان کر رہے ہیں، طلبہ پر محنت کر رہے ہیں، مدارس میں اچھا پروڈکشن نہیں تیار ہو رہا ہے. وجہ یہ ہے کہ ان کا مستقبل اندھیرے میں نظر آ رہا ہے. آپ کو ہم کو معلوم ہے کہ ساری زبانوں میں سب سے کمزور زبان اب ملک میں اردو بنتی جا رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اردو کے ذریعے سے کوئی مستقبل نظر نہیں آ رہا ہے. سارے لوگوں نے انگلش میڈیم میں اسکول کرا لے، بچوں کو کرا لیا. کیوں؟ کیونکہ فیوچر اسی میں ہے. جب علماء کو بھی ان کا فیوچر نظر نہیں آئے گا تو کھپت تیار نہیں ہوگی. کھپت تیار نہیں ہوگی تو پھر آپ کو دین کے معاملے میں صحیح رہنمائی کرنے والے بھی لوگ موجود نہیں ہوں. خال کہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ خود دین کے جذبے کے نام پر بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ کر رہے ہیں. ورنہ قوم نے کوئی تیاری کے لیے اسباب اور وسائل نہیں بنائے تو علماء تیار نہیں ہو رہے. جن کی آواز اچھی ہے وہ نماز میں قرات کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں کو محظوظ کرنے کے بجائے نعت پڑھ کر وہ اسٹیجوں کی زینت بنتے ہوئے نظر آ رہا ہے. کہیں کہ وہاں جائیں گے کیوں؟ وہاں جانے کے بعد اچھی قرات کے ذریعے سے جو نماز پڑھائی جائے گی، ہمیں پورے مہینے میں 6,000 روپے تنخواہ دی جائے گی. ایک نعت کی محفل میں چلے جاتے ہیں، وہاں کچھ ہدایے اور نظریں دینے کا بھی ایک طریقہ بنا ہوا ہے، اس سے تو ہمارا کام بن ہی جائے گا. جب مستقبل اندھیرا رکھا جاتا ہے تو اس طرح سے تو کچھ خرابیاں پیدا کرنے کے لیے اسلام دشمنوں کی ضرورت نہیں ہے. ہماری غفلتیں، ہماری کوتاہیاں ہی کافی ہو جاتی کہ ہم نے یہ سوچ اور فکر کے ذریعے سے ہماری مساجد کے انتظامات ایسے درجے پہ لا کے کھڑا رکھا ہے. یقیناً مسجد کی تعمیر میں جتنے اخراجات ہوتے ہیں، کبھی ایک جٹ ہو کر سوچ کے بیٹھ کے دیکھیں کہ ہمیں مسجدوں کی تعمیر کے ساتھ ساتھ علماء کی تعمیر پر بھی اگر کچھ خرچ کرنا ہے کہ علماء تعمیر ہوں تو یقیناً افراد کی تعمیر یعنی یہ عمارتوں کی تعمیر سے بہتر ہوا کرتی. افراد تعمیر ہوں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت و تبلیغ میں بہت زیادہ مساجد اور مدارس نہیں بنائے. سب سے پہلے افراد تعمیر فرمائے. جب 4 وہ خلفائے راشدین جن کو آج دنیا یہ کہتی ہے کہ یہ خلفاء ہیں، راشدین ہیں، وہ تعمیر تھے. پھر اس کے بعد تعمیرات کے سلسلے بہت طویل ہوئے. تو افراد تعمیر کرنا اصل میں قوم تعمیر کرنے کے برابر ہے. اہم بنیادی چیزیں ہیں یہ. ہم جن چیزوں پر ٹکے ہوئے ہیں، اسکول بہت زیادہ ضروری ہے کہ تعلیم یافتہ ہوں گے تو قوم ترقی کرے گی. اسی طرح سے مذہبی علماء تیار ہوں گے تو مذہب کی تحفظ اور حفاظت کے لیے اچھے لوگ تیار ہوں گے. اور ان کے لیے جہاں مدارس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، اسی کے ساتھ ساتھ وہ مدرسے سے فارغ ہونے کے بعد جس فیلڈ میں کام کریں گے وہاں ان کو موقع اور مرحلے ملنے کی ضرورت ہے. میں اس لیے اس تجزیے کی بات کر رہا ہوں کہ میں جن علماء کے درمیان رہتا ہوں، میں اپنے سے بہت زیادہ قابل علماء کو دیکھتا ہوں. کوئی قلم کے دھنی ہیں، کوئی زبان کے دھنی ہیں، کوئی قرآن کے دھنی ہیں، کوئی فہم قرآن کے دھنی ہیں، لیکن میں ان کو دیکھتا ہوں کہ وہ خاموش کونے میں کہیں بیٹھ کر اپنی صلاحیتوں کو بالکل خراب کرنے کے در پہ ہیں. لیکن خراب کرنے میں جہاں ان کی سوچ کی بھی تھوڑی سی کمی ہے، ہماری لوگوں کا تعلق بھی ان کی ہمت افزائی سے جڑا ہوا نہیں. تو جب ہمت افزائی سے نہیں جڑا ہوا ہے تو اچھے تیار ہونے کے بعد بھی وہ کام پر نہیں آ رہے ہیں، جس کا نقصان ہمیں ہو رہا ہے. اتنی بات آپ کو مثال کے طور پر سمجھ کے دھیان رکھنی ہے. پورے شہر میں اگر جانوں کی حفاظت کے لیے لوگ اطمینان سے جی رہے ہیں، وہ اس بنیاد پہ جی رہے ہیں کہ کبھی بھی ہمیں کچھ ہوگا تو ہمارے پاس اچھے ہاسپٹلس ہیں.
अच्छे डॉक्टर्स हैं। तो जिन इलाकों में अच्छे हॉस्पिटल्स, अच्छे डॉक्टर होते हैं, वहाँ की आबादी मुतमईन होकर ज़िंदगी गुजारती है कि कभी कुछ होगा तो हम डॉक्टर की तरफ रुजू ले आएंगे। और जिन इलाकों में अच्छे हॉस्पिटल्स और अच्छे डॉक्टर्स ना हो, वहाँ की आबादी हमेशा ख़तरे में जीती है कि कभी कुछ हुआ, यार यहाँ से वहाँ शोलापुर तक भागना पड़ेगा, वहाँ भागना पड़ेगा, उसके दरमियान बचा तो बचा, नहीं तो नहीं। इसी तरह दीन के तहफ़्फ़ुज़ करना हो तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि यहाँ अच्छे उलमा की टीम भी तैयार हो, कि जब भी ज़रूरत पड़े तो हमें वो सियासी हो, समाजी हो और ख़ानदानी हो, इनफरादी हो, इबादत हो, मामलात हो, खिदमत खल्क़ हो, वो अच्छी रहनुमाई करें हमारी। जब अच्छी रहनुमाई करेंगे तो ये आबादी भी मज़हब के मामले में महफूज रह सकती है। तो मसाजिद के ज़रिए से मैं बहुत तफसील चीज़ें इस पर सोच के रखा हूँ, लेकिन वक्त की तंगी दामनगीर है। मैंने चंद बातें ज़िक्र की हैं कि मसाजिद ये 4 तरह की चीज़ों पर काम करने के लिए काम कर सकती हैं। एक, इबादत को वक्तों पर अदा करना, ये मस्जिद के कामों में से है। दूसरा, तालीम, इन मसाजिद के ज़रिए से तालीम दी जा सकती है। आपको गौर करने की ज़रूरत है इस चीज़ पर कि मसाजिद के ज़रिए से सबसे पहले अहम जो तालीम दिलवानी है वो है कुरान शरीफ ठीक अंदाज से पढ़ना, नमाज का तरीक़े से सही वाकिफ़ियत होना, रमज़ान रोज़े रखने चाहते हैं तो उससे वाकिफ़ियत होना, ज़कात की अहमियत से और उसके फ़राइज़ और उस चीज़ों से वाकिफ़ियत होना, हज को बंदा जाना चाहता है तो उसके लिए एक तरबियती सेंटर होना, उसी जगह पर उसी ज़रिए से होना कि आपको हज के मसाइल से सही तौर पर वाकिफ़ियत कराई जा सके, क्योंकि ये इबादत के हिस्से में से है। इबादत के हिस्से में से इन 4 और 5 अरकान पर उन्हें रहनुमाई मिलना, और रहनुमाई मिलने के लिए वहाँ पर रहनुमाई करने वाले उलमा भी होने, ये लाजमी बात है। वरना होगा कि पूरे शहर में से सिर्फ 1-2 पर अगर आप टिकाव रखेंगे तो पूरे शहर की वो हिफाजत तो नहीं हो पाएगी। पूरे उलमा या इतने उलमा से इतनी आबादी का यानी आबादी को कवर नहीं किया जा सकता, ये एक तरीक़ेकार से है। और फिर उसके बाद खिदमत खल्क़ का भी एक तरीक़ा है। मसाजिद के ज़रिए से खिदमत खल्क़ में एक चीज़ हमें महसूस होती है कि मस्जिद की तामीर से पहले ही कुछ हिस्सा मस्जिद की जगह नहीं बल्कि ज़रूरियात ज़िंदगी के नाम से कुछ हिस्सा वक्फ़ हो, और ये कहा जाए कि ये इबादत करने के लिए इतनी सी जगह है, इसके बाद हमारे लिए ज़रूरियात ज़िंदगी की तकमील भी इसी प्लेटफॉर्म से की जाएगी। एक ऑफ़िस होगी जो हमारे मोहल्ले में इर्द गिर्द के जितने लोग हैं, या एक मोहल्ले का दायरा बना लिया जाए कि इस एरिया से लेकर इस एरिया तक इस मस्जिद की इंतज़ामिया खिदमत खल्क़ का काम करेगी। उसमें यह होगा कि मस्जिद के बाहर ठहर कर ख़वातीन जो अपनी ज़रूरियात के लिए तलब करती हैं, वो तलब करने वाले ना ठहरें। वहाँ आप किस मोहल्ले से रखते हैं, ताल्लुक़ रखते हैं, क्या परेशानी है आपकी, क्या ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, आदमी नाअहल है, बीमार है, अपाहिज है, या बिल्कुल गाफिल है तो उसकी गफलत दूर की जाएगी। ऐसा नहीं कि सबको आदत दी जाएगी कि जिसने भी हाथ फैलाया उसको सब देते ही जाओ, ऐसे तो कारून का ख़जाना भी कम पड़ेगा कि आपकी ज़कात, सदक़ात, खैरात, अतियात भी ख़त्म हो जाएंगे, वो ख़त्म ही नहीं होगा। इसलिए कि वो भी आपसे लेकर, मैं कभी मिसाल देता हूँ कि कुछ लोग वो हैं कि आपसे लेकर आपसे बेहतर खाते पीते रहते हैं। ये कैफियत की कहानी बन चुकी है। अगर मस्जिद इंतज़ामिया अपने मोहल्ले के गरीब, मुफलिस, नादिर लोगों पर तवज्जो रखती है, तो अगर एक मस्जिद वालों ने अपने इर्द गिर्द के लोगों का हाल उठा लिया तो समझ लीजिए कि दूसरे मस्जिद वाले भी इस तरह से कर लेंगे, तो ये मस्जिदों के बाहर ठहरने की रिवायतें कम हो जाएंगी। कि क्यों? खिदमत खल्क़। आपका क्या मसला है? आपके शौहर अपाहिज हैं, ठीक है, आपके महीने भर का राशन भर दिया जाएगा, आप मस्जिद के पास नहीं दिखेंगे। आप कुछ मेहनत करें, किसी के यहाँ कपड़ा धुलें, बर्तन धुलें, या खालामा की नौकरी करें, किसी स्कूल में जॉब करें, कहीं निगरानी करने का, इज़्ज़त के साथ, पर्दे के साथ आप जो काम कर सकते हैं उसकी तरगीब दे मस्जिद कमेटी। जब इन लोगों को काम दिया जाएगा और हाथ फैलाने के इस क्या कहते हैं ऐबदार अमल से रोका जाएगा, तो अल्लाह ने वादा फरमाया है कि जो कौम, जो आदमी मुझसे जैसी नीयत करता है मैं उसके साथ वैसे ही मामला करता हूँ। अगर हमने ये नीयत की कि अल्लाह मेरी मुआशरत से हाथ फैलाने वालों को कम से कमतर कर दे, तो अल्लाह हमारे साथ ऐसे ही मामला फरमाएगा। तो इसके ज़रिए से बहुत सारे और भी काम जो गफलत के हैं, राशन कार्ड है, आधार कार्ड है, या गवर्नमेंट की स्कीमें हैं जो कौम तक पहुंचनी है, पहुंच नहीं रही है, गफलत में पड़े हुए हैं, देख तक नहीं रहे हैं, पता नहीं कर पा रहे हैं, ठीक नहीं कर पा रहे हैं, और ये उसूल नहीं कर पा रहे हैं, उन कामों को भी अंजाम दिया जा सकता है। ये मसाजिद के ज़रिए से इंतज़ाम व इंसराम की एक दास्तान है। कभी इंशाअल्लाह अहले इल्म मसाजिद के इंतज़ामिया की कभी मीटिंग हो और वो लोग कुछ करने के लिए तैयार हों, तो सारी तरकीबें इंशाअल्लाह ज़िक्र कर दूं कि कैसे बेहतर इंतज़ामिया हम और आप अपना सकते हैं, और
مسجدوں کی ان جگہوں کو قابل نفع، بہت زیادہ نفع پہنچانے والا ذریعہ بھی کیسے بنا سکتے ہیں، انشاءاللہ اس پر گفتگو کی۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مصطفیٰ جان رحماں پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایات پہ لاکھوں سلام، شہر یار ارم تاجدار حرم، نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت میں لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایات پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمات کے خود سیکھا ہے ہر رضا، مجھ سے خدمات کے خود سیکھا ہے ہر رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایات پہ لاکھوں سلام۔